لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ آج قرآن مجید کے دروس کے جو سلسلے ہم نے شروع کیے ہیں اس کا پہلا درس ہے آج۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا کچھ تعارف پیش کروں گا۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اگر اس کا ہمارے سامنے تعارف ہو کہ یہ کتاب کیوں نازل ہوئی، اس کے مقاصد کیا ہیں، تو اس چیز کو سننے میں پڑھنے میں انسان دلچسپی سے کام لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی کمپنی اپنی کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتی ہے تو پہلے اس کا تعارف کرواتی ہے، انٹروڈکشن پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کیوں نازل ہوا، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ مقاصد اگر سامنے ہوں گے تو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا۔ اس کا تعارف کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، یہ خود قرآن مجید ہی نے اس کو واضح کیا ہے۔ فرمایا ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے، ہدایت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم اگر انسان کی زندگی پہ غور کرتے ہیں، انسان کو جن چیزوں سے بنایا گیا، تو انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ مغربی دنیا، مادہ پرست لوگ انسان کو صرف میٹر سمجھتے ہیں، مادہ خیال کرتے ہیں، کھائے گا کیا، پہنے گا کیا، گھر کیسے ہوگا، اس کی نسل کیسے بڑھے گی، بس انہی چیزوں میں، یعنی اس سے آگے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے، انسان کی زندگی میں اس کی روح کا بہت بڑا کردار ہے۔ انسان اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، وفادار بھی ہوتا ہے، بے وفا بھی ہوتا ہے، سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی جو صفات ہیں، جیسے کتے کی ایک صفت ہے وفاداری۔ اب کتا جہاں بھی دنیا میں پائے جائے گا اس میں وفاداری ہوگی، بے وفائی نہیں ہوگی۔ یہ کتے کو جس فطرت پہ چلانا تھا اس فطرت پہ اللہ نے اس کو چلا دیا ہے، وہ اسے فطرت سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس فطرت پہ چلنے کے لیے انسان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی فطرت کے راستے کو ہدایت کا راستہ اور صراط مستقیم اور سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے وہ فطرت کا راستہ نہیں ہوگا تو آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ جو مادہ پرست لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، ان کے ہاں سیدھا راستہ اور الٹا راستہ، سیدھا راستہ اور غلط راستہ، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کھاؤ پیو، آپ عیش پرستی کی زندگی گزاریں، آپ لائف کو انجوائے کریں، تو بس یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں یہ سیدھا راستہ اور غلط راستہ نکال دیا جائے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ فطرت کا وہ راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو چلایا جائے، اس فطرت کے راستے پر چلنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور وہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو بتاتی ہے وہ راستہ۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، شیر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کیسے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ آپ شیرنی کے بچے کے سامنے اگر گھاس رکھ دیں وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ دودھ ہی پیے گا۔ بلی کے بچے کو پتہ ہے کہ اس نے صرف دودھ پینا ہے، دودھ کے علاوہ وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن انسان کے بچے کے سامنے اگر آپ آگ کا انگارہ رکھ دیں تو وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی مادی زندگی، یعنی مادی زندگی اس کی نیچر کے مطابق چلے، اس میں بھی انسان تربیت کا محتاج ہے۔ جب تک اس کو سیدھا راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ مادی زندگی میں بھی سیدھے راستے پر نہیں چلے گا۔ اسے یہ نہیں پتہ چلے گا میں نے کھانا کیا ہے، باقی چیزیں تو بہت بات کی ہیں۔ روحانی زندگی بھی ہے انسان کی۔ روحانی زندگی کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جانوروں کو یہ اختیار نہیں ہے، جانور جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ اگر لومڑی میں اللہ نے چالاکی اور مکاری رکھ دی ہے تو وہ ہمیشہ چالاک اور مکار ہی رہے گی۔ وہ یہ چالاکی اور مکاری ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے کوئی تعلیمات سکھائیں اور اس کی تربیت کریں تو اس میں سے چالاکی اور مکاری کی صفت ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے
جیسا بنایا پہلے دن سے ویسی ہی رہے گی وہ موت تک. شیر میں اللہ نے بہادری رکھی ہے, وہ بزدل نہیں ہو سکتا. گیدڑ میں بزدلی رکھی ہے, وہ بہادر نہیں ہو سکتا. تو جانور کو جو فطرت دی گئی ہے وہ اس پہ موت تک چلتا رہے گا. لیکن انسان سچ بھی بول سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے. آزمائش میں پڑ جاتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں. برا آدمی ہوگا تو جھوٹ بولے گا, اور آزمائش میں مبتلا ہونے کے باوجود اگر وہ سچ بولتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے, شریف انسان ہے. اسے موقع ملتا ہے چوری کرنے کا, لیکن وہ چوری نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے, حلال کماتا ہے, حلال کھاتا ہے, حالانکہ اسے چوری کا موقع ملا. اور اگر وہ کر لے تو لوگ کہتے ہیں معاشرے میں برا آدمی ہے. تو یہ اچھا ہونا اور برا ہونا, اچھا ہونا اور برا ہونا یہ صرف انسان کا خاصہ ہے. اللہ نے زمین پر انسان کے علاوہ جتنی مخلوق پیدا کی ہے وہ نہ اچھی ہے نہ بری ہے, کیونکہ اسے اختیار نہیں ہے. وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ اس کرنے پر اور اس طرز زندگی کو گزارنے پر وہ مجبور ہے. صرف انسان کی یہ خاصیت ہے کہ انسان یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا, وفادار ہوگا یا بے وفا ہوگا, سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا, احسان فراموش ہوگا یا شکر گزار ہوگا. یہ انسان کی صفت ہے. انسان میں اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں کہ والدین نے آپ کو پالا, آپ بوڑھے والدین کو کی خدمت کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ احسان فراموش نہیں ہے. لیکن آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ بوڑھے والدین نے آپ کی خدمت کی, آپ کو جوان کیا, لیکن جب ان کو خدمت کی ضرورت ہوئی تو آپ نے ان کی خدمت نہیں کی. تو یہ اچھا اور برا ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے, یہ جانوروں میں یہ چیز نہیں ہوتی. انہیں جس فطرت پہ قدرت نے بنایا ہے وہ اسی پہ موت تک چلتے رہیں گے. اب اچھا بننا یا اچھے راستے پر چلنا, اس کو بھی فطرت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. تو فطرت کی بہت ساری تعریفیں ہیں کہ فطرت کسے کہتے ہیں. وہ تعریفوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ انسان کی زندگی ایسی گزرے جیسے انسان کو ہونا چاہیے. نظریاتی لحاظ سے بھی وہ اس کی اصلاح ہو کہ وہ درست نظریات رکھے, غلط نظریات نہ رکھے. عملی لحاظ سے بھی وہ ایک اچھا انسان معاشرے میں بنے. تو اسی اچھائی کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اسی یہ راستہ دکھانے کے لیے کہ اچھا راستہ ہے کون سا, اور اس راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا. تو اگر ہم یوں کہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ انسان بن جائے, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. خوراک بھی انسان کی ضرورت ہے, گھر بھی انسان کی ضرورت ہے, کاروبار بھی انسان کی ضرورت ہے, لیکن سب سے پہلے تو انسان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے جو اللہ نے اس کو جو اللہ تعالیٰ اس کو بنانا چاہتے ہیں, اس میں وہ صفات پیدا ہو جائیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت انسان کو انسان بنانے کی ہے, اور وہ کتاب صرف اور صرف قرآن ہے, اس کے علاوہ میں ابھی آپ سے انشاءاللہ وضاحت سے بتاؤں گا کہ قرآن نے جن موضوعات کو چھیڑا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے, وہ موضوعات دنیا کی کوئی کتاب چھیڑتی نہیں ہے. کسی کتاب کا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے, کسی کا وہ موضوع ہی نہیں ہے. کہ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ اس پر بحث کرتی ہیں کہ انسان کھائے گا کیا, پہنے گا کیا, کھانے اور کمانے کے لیے, پہننے کے لیے کمائے گا کہاں سے, اس پر تو بحث ہوتی ہے. لیکن انسان کو پیدا کیوں کیا گیا, یہ اچھا کیسے بن سکتا ہے, یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ صرف قرآن نے اس موضوع پر بات کی ہے, کیونکہ اللہ کی کتاب ہے. تو ظاہر ہے رب جانتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا اور میں کس راستے پر اس کو چلانا چاہتا ہوں. تو اس موضوع سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ سب سے مقدس اور سب سے محترم ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ھدی للناس, یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تو وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں سیکھے بغیر, جنہیں جانے بغیر انسان صراط مستقیم پر, سیدھے راستے پر, فطرت کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا. ناممکن اور محال ہے. کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ جب تک یہ چند باتوں کا علم انسان کو نہ ہو جائے, صحیح علم, اس وقت تک انسان سیدھے راستے پر چل سکتا ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ان موضوعات کو جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں, علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ 3 ٹاپک ایسے ہیں قرآن مجید کے, 3 موضوعات ایسے ہیں قرآن مجید کے کہ اگر قرآن وہ موضوعات پر بات نہ کرتا تو پوری دنیا ہمیشہ گمراہی کے اندھیروں میں چلتی رہتی, پوری دنیا, اور سیدھا راستہ کسی کو مل سکتا ہی نہیں ہے. وہ تینوں باتیں جو انسان کے لیے جن کا جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ صرف اور صرف آپ کو قرآن میں ملیں گی. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟
سب سے پہلی بات جس کو عربی کی اصطلاح میں علم جدل کہا جاتا ہے کہ آپ کا نظریات کے لحاظ سے نظریہ جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں انسان کے، جن کے بارے میں سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی سائنس تحقیق کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ وہ نظریات ایسے ہیں اور وہ انسان کے لیے بہت ضروری بھی ہیں، اگر اس میں آپ غلطی کریں گے تو آپ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ اس علم کو علم جدل کہا جاتا ہے۔ غلط عقائد، غلط نظریات کی نفی اور صحیح عقائد کو دلائل کی دنیا میں ثابت کرنا، جو غلط عقیدہ ہے اس کو دلائل سے غلط ثابت کرنا، اور جو صحیح عقیدہ ہے اس کو دلائل سے درست ثابت کرنا۔ صحیح نظریہ، صحیح آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے خدا کے وجود کے بارے میں، خدا کی توحید کے بارے میں، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، اس نے پیغمبروں کو بھیجا، کوئی تعلیم اس کی ہمارے پاس محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ ساری زندگی عقل ہی سے تعین کرتے رہیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور آپ کبھی بھی کسی ٹاپک پر دو آدمیوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے۔ دو ذہین آدمی ایک موضوع بھی اگر آپ ان کو دے دیں گے اور اس پہ آپ ان کو بات کرنے کے لیے کہیں کہ اس پر آپ اپنی رائے پیش کریں، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی بھی اس پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اگر یہ چیز انسانوں کی عقل کے حوالے کر دی جاتی کہ آپ خود فیصلہ کرو، تو انسان کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو علم جدل کہا جاتا ہے کہ غلط نظریات، غلط عقائد کی نفی۔ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہمیشہ انسان میں قوموں سے آتا ہے، خود سے نہیں آتا۔ دنیا میں جتنے غلط نظریات والے لوگ موجود ہیں، انسان انہی سے غلط نظریہ سیکھتا ہے۔ اگر ان قوموں کی اور ان قوموں کے جو نظریات ہیں ان قوموں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کے نظریات کو ہائی لائٹ کر کے بیان کیا جائے کہ اس میں یہ خرابی ہے اور ان قوموں میں بھی یہ خرابی ہے، تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی میں جس قوم کے نظریات کو اختیار کر رہا ہوں یہ قوم بھی گمراہی کے راستے پر چل رہی ہے اور اس کے نظریات بھی مجھے گمراہی کے راستے پر لے جائیں گے، لہذا اس قوم سے انسان دستبرداری کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ، اسلام کے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسلام کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ تو پھر قرآن کی دعوت ہے، وہ تو قرآن نے اس کو ثابت کیا ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن جن نظریات کی نفی کرتا ہے اور ان سے قرآن ڈائلاگ کرتا ہے، ان سے قرآن مناظرہ کرتا ہے کہ تمہارے نظریات غلط ہیں اور تم جو جن عقائد کے حامل ہو وہ عقائد غلط ہیں، وہ اگر ہم ان عقائد کے حاملین کو تقسیم کرنا چاہیں تو ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ قومیں ہیں جو سرے سے خدا کے وجود ہی کی قائل نہیں ہیں۔ دنیا میں آپ کو ایسے بہت سارے دہریے اور ملحدین ملیں گے جو سرے سے مذہب اور مذہب کی پابندیاں اور اللہ کا وجود اسی کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے اور اس میں جتنے تصرفات ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے ایک اتفاقی واقعات اور اتفاقی حوادث کا نتیجہ ہیں، ہمیں کوئی بنانے والا نہیں ہے، ہم اتفاق سے وجود میں آئے ہیں۔ جیسے کہ ڈارون کا نظریہ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اس نے اس پہ بڑی محنت کی ہے کہ ایک اتفاق سے سیل وجود میں آیا، پھر وہ ترقی کرتے 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 امیبا کی شکل میں آیا، پھر وہ ہوتے کروڑوں لاکھوں سال گزرے، بندر کی شکل اختیار کی، پھر وہ بندر چونکہ کرسی پہ بیٹھتا تھا اور یعنی اس نے کرسی بنا لی اور پتھروں پہ بیٹھنا شروع کیا تو اس کی دم غائب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سب اتفاق سے ہوتے ہوتے انسان وجود میں آ گیا۔ اس نظریے کے حاملین پر بھی قرآن نے بہت مضبوطی سے رد کیا ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ کائنات کسی اتفاقی حادثے سے وجود میں نہیں آئی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس پر تو انشاءاللہ ہم بحث کریں گے قرآن مجید میں کہ قرآن نے کیسے اس پہ رد کیا ہے اور کیسے بہترین انداز سے رد کیا قرآن مجید نے۔ ایسے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں کہ کوئی بہت ہی ضدی ہٹ دھرم ہو اور جس کی قسمت میں گمراہی لکھی ہو وہی قرآن کے ان دلائل کا انکار کرے گا، ورنہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا ٹاپک ہے، اللہ کے وجود کو ثابت کرنا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا خود سے وجود میں آ گئے ہو؟ اپنی ذات میں غور کرو، کیا یہ ممکن ہے کہ پانی میں ایسے سافٹ ویئر خود سے انسٹال ہو جائیں کہ جب وہ ماں کے رحم میں جائے تو اس میں ناک، کان، آنکھ، دل، دماغ، جگر ساری چیزیں خود بخود بننا شروع ہو جائیں اور ساری اپنی اپنی جگہ پہ خود بخود فٹ ہونا شروع ہو جائیں؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ کیا ہوگا؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خود سے ممکن ہے؟ ام هم الخالقون، یا کیا تم نے خود اپنے آپ کو ڈیزائن کیا ہے؟ کیا
ایک چھوٹی سی گھڑی، ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. تو یہ کیسا اتفاقی واقعہ ہے، کیسا اتفاقی حادثہ ہے کہ ایک پانی وجود میں آ گیا، اور اس پانی جو وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکالتے ہیں اور ایک نئی دنیا میں لاتے ہیں. پھر آسمان سے بارشیں برستی ہیں تمہیں رزق کھلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اتفاقی واقعہ نہیں ہو سکتی. تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نے اس پر بہت بھرپور دلائل دیے ہیں کہ یہ کائنات خدا کے وجود کے بغیر، خدا کے ارادے اور اس کے تصرفات کے بغیر نہ تو بن سکتی ہے، اور نہ ہی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس میں مینجمنٹ اور انتظام، اس میں جو ہے نا نظم و ضبط قائم رہ سکتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی. فرمائے کہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا بھی ہے اور اس نظام کو تھامے ہوئے بھی ہے. کوئی کمپنی مینجمنٹ کے بغیر ایک منٹ نہیں چل سکتی. تو اتنا بڑا نظام کسی مینجمنٹ کے بغیر اور کسی منتظم کے بغیر یہ کیسے چل سکتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لے اور اپنا ارادہ چھوڑ دے تو ایک کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بچ سکتی ہے. ایسا منظم نظام اس اللہ نے اس میں چلایا ہے. تو ایک تو وہ قوم ہے جو سرے سے مذہب کے وجود ہی کو غلط سمجھتی ہے، کہتی ہے کوئی مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ ہماری زندگی ہے، ہم اس میں مرتے بھی ہیں، ہم اس میں جیتے بھی ہیں، اور یہ زمانہ ہے جس کے یہ تصرفات ہیں. زمانہ جب کسی کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، اور وقت ہے جب کسی کو چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے. یہ تو ایک یہ قوم ہے، ایک یہ نظریہ ہے کہ سرے سے اللہ کے وجود ہی کو تسلیم نہ کرنا. دوسری قومیں وہ ہیں جو مذہب کو مانتی ہیں، اللہ کے تصور کو، گاڈ کے تصور کو، چاہے وہ ان کے اپنے الفاظ ہوں، کوئی گاڈ سے تعبیر کرے یا بھگوان سے تعبیر کرے یا اللہ سے تعبیر کرے، لیکن وہ مانتی ہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، کوئی کریٹر ہے جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. ہم بنے ہوئے ہیں، خود سے بنے نہیں ہیں، ہمیں بنایا گیا ہے. یہ جو قومیں ہیں یہ ان کی دو قسمیں ہیں، دو قسم کی قومیں ہیں. ایک وہ قوم ہے جس نے معبود بنانے کے لیے اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ معبود کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے ہر اچھی چیز کو معبود سمجھا. انہوں نے کہا جو بھی ہماری خدمت کر رہی ہے کائنات کی جو بھی چیز، یا جس چیز میں بھی ہمیں حسن نظر آتا ہے وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خدا ہے. کسی نے کہا کہ رات کے وقت میں جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو چاند ہے جو اس اندھیرے کے وقت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. انہوں نے چاند کو خدا بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی. کسی نے درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور کسی نے یہ کیا کہ سیمنٹ اور بجری کے پتھر بنائے اور انسانی شکل بنا کے کسی بزرگ کی نام کی طرف منسوب کیا اور اس کو اپنی عبادت گاہ میں لے جا کے رکھا اور اسی کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا معبود ہے. تو یہ جو قوم ہے جن کے ہاں معبود کی کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں ہے، بس جو چیز اچھی لگے وہ معبود. ابھی کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پر ایک شخص کا سوال آیا، میرے پاس سوال آیا کہ اگر روٹی سے زیادہ انسان کسی چیز کا محتاج ہے تو میں اسے معبود بنانے کے لیے تیار ہوں. کیا مطلب؟ اس سوال پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ میں سب سے زیادہ خوراک کا محتاج ہوں، لہذا میں چونکہ خوراک کا محتاج ہوں تو میرا معبود کیا ہونی چاہیے؟ روٹی ہونی چاہیے، خوراک ہونی چاہیے، میرا معبود خوراک ہونا چاہیے. تو اس کے خیال میں چونکہ انسان محتاج ہے خوراک کا سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ ضرورت انسان کو روٹی کی ہے، تو وہ روٹی کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے دلائل سے ثابت کرو کہ روٹی سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے انسان کو تو میں اس کو خدا بنا لوں گا. تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو ان لوگوں میں اگر یوں کہا جائے کہ اس قسم کے لوگوں کی جتنی تعداد ہے اتنے ہی خدا ہیں ان کے، تو شاید یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. اگر یہ کروڑوں میں ہے تو ان کے خدا کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے، لاکھوں کروڑوں میں ان کے خدا ہیں. جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے اس کو معبود بنا لیا. قرآن نے اس نظریے پر بڑے بھرپور انداز سے نفی کی ہے کہ اگر آپ گاڈ کے تصور کے قائل ہیں، معبود کے تصور کے قائل ہیں، تو اس کائنات میں بنی ہوئی چیزوں کو معبود نہیں بنایا جا سکتا، بنی ہوئی چیزوں کو. بلکہ قرآن نے یہ بتایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان کے لیے بنائی گئی ہیں. دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ اس پوری کائنات کو بنایا کیوں گیا. یہ ایسا سوال ہے جس کا سائنس جواب نہیں دے سکتی.
بنانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ میں نے اس پوری کائنات کو کیوں بنایا۔ قرآن نے اس موضوع پر بھی بات کی ہے اور کئی مقامات پہ بات کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، چاند، ستارے، سیارے اور خود آسمان، کہکشائیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین کی پشت پر اور زمین کے اندر ہے، جمیعاً سب کا سب، تمام کا تمام، منہ اس اللہ نے اپنی طرف سے، سخر لکم تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ تو یہ کیسی احمقانہ بات ہے کہ جس چیز کو میری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، جو میرا خادم ہے، جو میرا نوکر ہے، میں اسی کے سامنے سر جھکانا شروع کر دوں۔ آپ کسی کمپنی میں مینیجر تھے، آپ کو عزت کے ساتھ کرسی پہ لا کے بٹھایا گیا، گاڑی کی چابی آپ کے ہاتھ میں پکڑائی گئی کہ یہ گاڑی آپ کی خدمت کرے گی، آپ کو ایک سرونٹ دے دیا گیا کہ یہ نوکر بھی آپ کی خدمت کرے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ میں بٹن دباتا ہوں یہ چائے لے کے آتا ہے، میں بٹن دباتا ہوں یہ شربت لے آتا ہے، میں بٹن دباتا ہوں یہ میرے سگریٹ کا انتظام کرتا ہے، تو یہ تو بڑا اچھا خدمت گزار ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اسی کو جبہ قبہ پہنا کے اسی کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا۔ تو آپ سے بڑا بیوقوف اور احمق تو پھر کوئی نہ ہوا کہ جس کو آپ کی خدمت میں لگایا گیا تھا، آپ نے اس کو مخدوم بنا لیا، آپ نے اس کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ نے اس حقیقت کو بھی قرآن میں بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، فرمایا سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند تمہاری خدمت میں لگا دیے ہیں، جس نے ان چیزوں کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، اس ذات کو سجدہ کرو، وہ ہے اصل معبود۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت تھی جس سے قرآن نے پردہ اٹھایا ہے اور ایسے مضبوط دلائل لیے ہیں۔ اس میں ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا کہ ان کا جس قوم سے واسطہ پڑا اس کے بھی ہزاروں خدا تھے، ہزاروں معبود تھے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، فرمایا دیکھو ابراہیم نے جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، جب وہ سورج غائب ہو گیا، لا احب العافلین، تو میں غائب ہونے والوں سے دل نہیں لگا سکتا۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ تو یہ دلائل کے تانے بانے قرآن مجید نے ملائے ہیں اور اس قوم پر مضبوطی سے رد کیا ہے جو اللہ کے سوا، اس کائنات کو بنانے والے کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتا ہے۔ تیسری قوم ہمارے سامنے یہود و نصارہ کی ہے، جن کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ آج بھی عیسائیت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں جو مذہب کو ماننے والے ہیں، مذہب کو فالو کرنے والے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو زبانی کلامی حد تک توحید کی دعوے دار ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں اور ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم دو خداؤں کے قائل نہیں ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ایک خدا کے ماننے والے نہیں ہیں، دو طرح سے۔ ایک تو اس طرح کہ عیسائیوں نے بہت ہی واضح لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو توحید کی دعوت کے لیے بھیجا گیا، ان کو بھی اللہ رب العزت کا ایک جز قرار دے دیا، خدائیت میں، الوہیت میں، معبود ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ دوسرا اس طرح سے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، قرآن یہ جو موضوع بیان کرتا ہے کہ صرف میں خدا ہوں، میں گاڈ ہوں، میں اللہ ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، حاکم صرف میں ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں اگر چلے گی تو صرف میری چلے گی، قانون چلے گا تو میرا چلے گا، میں جس چیز کو اچھا کہوں گا وہ اچھی، میں جس چیز کو برا کہوں گا وہ بری، یہ مجھے حق حاصل ہے۔ اگر آپ زبانی کلامی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن آپ قانون سازی کا حق اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بھی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ عملی طور پر ایک خدا کے قائل نہیں ہیں، بلکہ پریکٹیکلی آپ دو خداؤں کے ماننے والے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے یہ فلاں وزیر اعظم ہیں، یہ میں ان کو وزیر اعظم مانتا ہوں، یا میں ان کو صدر مانتا ہوں، یا میں مانتا ہوں کہ یہ اسمبلی کے ارکان صرف اور صرف یہ ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں قانون تبدیل کرنے کا اختیار فلاں آدمی کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، تو ظاہر ہے دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ مانتے ہیں کہ مینیجر، کمپنی کے مینیجر یہ ہیں، لیکن جو سارا انتظام ہے عملی طور پر آپ کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی عملی طور پر آپ اس کو مینیجر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، عملی طور پر آپ مینیجر اس کو مان رہے ہیں جس سے آپ کمپنی کا سارا جو انتظام اور انصرام آپ نے جس کے حوالے کیا ہوا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں اس بات پر بھی قرآن مجید نے بہت زور دیا ہے کہ جب تم زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ ایک اللہ ہے اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، تو عملی طور پر بھی تمہیں اس ایک ہی کو ماننا پڑے گا۔ تو یہود و نصارہ کی ایک برائی کیا تھی جو ابھی بھی ہے، وہ یہ کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اپنے راہبوں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا، رب بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ واضح لفظوں میں سن آف دا گاڈ کہتے ہیں، سن آف گاڈ کہتے ہیں واضح لفظوں میں، اور اپنے جو پادری ہیں اور جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، ان کو واضح لفظوں میں تو نہیں کہتے، لیکن ان کے ساتھ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کی نتیجے میں اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کو بھی خدا مانتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے کہ یہود و نصارہ میں قانون ہے کہ پادری کسی قانون کو منسوخ کر سکتا ہے تورات اور انجیل کے، اور کسی نئے قانون کو لا سکتا ہے۔ آپ سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پادری کے سامنے جا کے اس کا اعتراف کریں، وہ آپ کا گناہ معاف کروائے گا، آپ ڈائریکٹ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر سکتے۔ جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خدا جب میں ہوں تو یہ پادری جو ہے نا، یا یہ جو تمہارا مذہبی رہنما ہے، یہ بھی میرا اتنا ہی محتاج ہے جتنے تم ہو، اس سے بھی غلطی ہوگی تو معاف میں کروں گا، اور تم سے بھی غلطی ہوگی تو معاف میں کر سکتا ہوں، میرے سامنے آ کے گڑاؤ، میرے سامنے آ کے توبہ کرو۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ شریعت ساز، شریعت کو بنانے والا، حلال و حرام کرنے والا، قانون بنانے والا، یہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی انسان کو قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، جن چیزوں میں اللہ نے قانون نہیں بنایا، انسانوں کی رائے پر چھوڑ دیا، اس میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے اور رائے اس میں انسان اپنی پیش کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے عیسائیوں کے اس نظریے پر بھی بہت مضبوط طریقے سے رد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، فرمایا کانا یأکلان الطعام انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، فرمایا دیکھو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مریم دونوں مل کے کھانا کھایا کرتے تھے، بھلا جو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور کھانے کا محتاج ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، وہ کیسا معبود ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسباب سے مایوس ہو جائیں تو وہ اسباب کے بغیر آپ کی مدد کر سکے۔ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ممکن نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن وہ اللہ اس حالت میں آپ کو اولاد دینے پر قادر ہو، جیسے اس نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی بڑھاپے میں۔ آپ سمندر کی موجوں میں پھنس چکے ہیں، نکلنے کا، اس بھور سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، موت یقینی ہے، وہ ذات کسی سبب اور وسیلے کا استعمال کیے بغیر وہ آپ کو اس عذاب سے بچا لے، اس ذات کو معبود کہا جاتا ہے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی غلامی اختیار کی جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کے محتاج تھے۔ تم بھی جانتے ہو، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں مریم کو جب بھوک لگتی تھی دونوں مل کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ کیسا خدا ہے، کیسا معبود ہے جو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا محتاج ہے، یہ اسباب اختیار کرنے کا محتاج ہے، تو یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ انظر کیف نصرف الآیات، پھر قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں اور کیسی مثالیں ان کے لیے بیان کرتے ہیں، تو لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھیں۔ بہت مضبوط دلائل کے ساتھ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ یہود و نصارہ کے نظریات غلط ہیں، ان کی شریعتیں تحریف شدہ ہیں، اور تحریف کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی کہ انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو معبود بنا لیا تھا۔ تو یہ ایک بہت اہم ترین موضوع ہے نظریات کی اور عقائد کی اصلاح کا، جس کو قرآن نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ اگر قرآن اس موضوع کو بیان نہ کرتا تو آج اہل اسلام جس ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں انہیں یہ ہدایت کا راستہ نصیب نہیں ہوتا، اور آج بھی کسی غیر مسلم کو یا کسی بھٹکے ہوئے کو اگر سیدھا راستہ چاہیے تو اسے قرآن کے ان دلائل کو سننا پڑے گا، اس میں غور کرنا پڑے گا، اور اس کی فطرت یہ کہے گی کہ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ بالکل درست کر رہا ہے، وہ غلط بات نہیں کر رہا اور فطرت کے بالکل مطابق بات کر رہا ہے۔ تو یہ تو ایک اہم موضوع ہے قرآن مجید کا، علم جدل جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ